صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وبارك وسلم اللهم صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المنفس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار غم دور فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا، پھر ان سے کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ غم زدہ ہو گئیں، پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ مسکرا پڑی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں سیدہ سلام اللہ علیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مرض میں وصال پاک ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، اور اس پر میں مسکرا دی۔ ناظرین کرام، آج ہم کائنات کی ماؤں کی سردار کی باتیں کریں گے، جس نے انسانیت کو وہ در یکتا عطا فرمایا جس کی شان و شوکت کا علم تاریخ کے ہر دور میں کروڑوں انسانوں نے اٹھائے رکھا، اور تا شام قیامت وہ علم ان کی عظمت و رفت کا اٹھا کے یہ کائنات کے تمام انسان جو ہیں وہ چلتے رہیں گے اور انہی سے اکتساب فیض کرتے رہیں گے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کا استقبال کرنے کے لیے سیدہ حوا تشریف لائیں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، سیدہ عائشہ، سیدہ ہاجرہ تشریف لاتی، حوران بہشت آتی رہیں، فرشتے جن کے سامنے جھک کر سلامی دیتے رہے، اور ناظرین کرام چاند جن کے سامنے جھکتا تھا اور سلامی دیتا تھا، اور چاہے زمزم، آب زمزم جو تھا وہ وجد کرتا ہوا ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا، اور شام کے محلات تک جو روشنی ان کے جو تھا کاشانہ پاک اس سے نکلتی تھی، شام کے اور بصرہ کے محلات بھی وہاں سے نظر آتے تھے۔ حوران بہشتی ان کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا کرتی تھی، مشک و عنبر ان کا پسینہ بن گیا۔ اور مجھے یاد آتا ہے ناظرین کرام کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میری جلوہ گری عرب کے سب سے زیادہ فضیلت والے دو قبیلوں بنو ہاشم اور بنو زہرہ میں ہوئی تھی، اور خود ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا۔ ورفانہ لکا ذکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ ناظرین کرام سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لوگ آئے اور شکایت کی کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ جب کبھی باہر نکلتی ہیں تو یہ بہت تیز خوشبو لگاتی ہے۔ آپ نے سیدہ آمنہ کو طلب فرمایا اور پوچھا، بیٹی تم تیز خوشبو لگاتی ہو جب کہیں باہر نکلتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ تو سیدنا عبد المطلب کو مان خیال آیا کہ یہ تو وہی خوشبو ہے جو میرے پسینے سے نکلا کرتی تھی، پھر مجھ سے میرے صاحبزادے عبداللہ میں منتقل ہو گئی تھی، ان کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو نکلتی تھی، اور وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحم سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے طرف منتقل ہوا تو پھر یہ خوشبوئیں وہاں تھیں، اور ایسی خوشبوئیں پھر قیامت تک، پھر ان کے لاڈلے کی خوشبو جو ہے 14.25 صدیاں اس کی گواہی دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، ماؤں کے بارے میں بات کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں آج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری سے وہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ آپ جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو 1000 زرہ پوش آپ کے جو عشاق میں کہوں گا اور فداکار آپ کے ساتھ تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر انور پہ گئے تھے، اس سے لپٹ گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ باقاعدہ آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اشکبار ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنی اشکباری؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے وہ سارے منظر یاد آتے ہیں، میں اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح گیا تھا مدینہ منورہ، کس طرح میں ان تالابوں میں جا کے تیرتا تھا اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ، اور پھر وہ واپسی کا سفر، اور پھر والدہ ماجدہ علیل ہو گئیں اور مقام میں ابا پہ ان کا وصال پاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ ذرا سوچئے، تصور میں لائیے، میری تو ماں جب فوت ہوئی میں 60 برس کا ہو گیا ہوا تھا، آج بھی ہر لمحہ مجھے اپنی والدہ یاد آتی، میں ان کی قبر پہ جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے میری والدہ کا ابھی انتقال ہوا ہے، میں اپنی والدہ سے باتیں کرتا ہوں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 برس کے تھے، اور اس لیے جب کبھی آپ کا گزر ابا سے ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ حاضری دیتے تھے۔ اور اس ماں کا میں آپ کو کیا مقام عرض کروں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضرت اسما مفسر قرآن اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک لکڑی جو تھی، ایک درخت کی شاخ خشک جو تھی، وہ لے کر آپ نے ان کی قبر انور کے سرانے گاڑ دی،
اور کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے یکا جانب وہ ہری ہو گئی اور اتنی بڑی وہ شاخ ہو گئی۔ وہ کیوں نہ ہو، یہ ان کی برکات ہے، ان کے لاڈلے کی برکات ہے جس کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ ناظرین کرام، حقیقی ماں کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رضائی ماؤں کی جو عزت و تکریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ ام ایمن کو کون واقف نہیں ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کا سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا وصال پاک ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ ام ایمن لے کر جاتی ہیں۔ وہ جب کبھی آپ کی خدمت اقدس میں آتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو تحائف سے نوازتے تھے، ان کو اونٹنی پیش کرتے تھے، ان کو سواری اچھی سے اچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے۔ پھر ثویبہ جو ابو لہب کی خادمہ تھی، جنہوں نے آ کے سب سے پہلے مبارکباد دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، آپ ان کا اکثر ذکر فرماتے، ان کی آپ بے پناہ تکریم اور عزت کرتے۔ اور جب فتح مکہ ہوئی تو آپ گئے تو آپ نے پوچھا ثویبہ میری جو رضائی ماں تھی ان کا بیٹا ایک ہوتا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے تھے۔ پھر کون نہیں جانتا کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکریم، کتنی عزت وہ بھی کرتے تھے۔ سیدہ مسلمہ اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کتنے تحفے ان کی خدمت میں پیش کرتی تھی۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ قبیلے کے لوگ جب گرفتار ہو کے سینکڑوں کی تعداد میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھی، انہوں نے بچپن کے واقعات سنائے تھے، آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی تھی، ان کو بٹھایا تھا۔ ناظرین کہ ہم آج اس سیدہ آمنہ پاک کا ذکر پاک کریں گے۔ میں کیوں آزردہ ہوں صبح سے، میں بہت تکلیف میں ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی ماں کی قبر بڑی خوبصورت بنائی ہے، پکی بنائی ہے، جو کائنات کی ماؤں کی سردار تھی، ان کی قبر کی ہم نے بے ربطی کر دی، ان کی قبر کو ہم نے مسمار کر دیا۔ اس امت پر یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، سب سے پہلے جب بھی ہماری کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے حالات وہ بنائے اور جلد بنائے گا تو موتیوں سے سیدہ آمنہ سلام اللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، وہ ہم آپ کا مزار پاک ایسا پرشکو عالی شان بنائیں گے جس طرح امام حسین علیہ السلام کا مزار پرانوار یا سیدہ زینب کا دمشق میں ہے، اسی طرح کا مزار پاک بنائیں گے۔ ناظرین کرام، سیدہ آمنہ پاک وہ عظیم خاتون تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری جمالیاتی ثروتیں بھی عطا کی تھی، اخلاقی اللہ نے معیار اور برکتیں بھی ان کو عطا کی ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی جو خادمہ تھی وہ بیان کرتی، کہتی میں ساری عمر ان کی خدمت میں رہی، میں نے ان کا کبھی یہ ہاتھ کی انگلیوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا، حتیٰ کہ میں نے ان کے پاؤں بھی نہیں دیکھے، وہ اتنا پردہ کرتی تھی۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی شان۔ ناظرین کرام، آج میرا جی چاہ رہا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ہیں، دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ماں باپ ہیں، والدین مصطفیٰ ہیں، والدین مصطفیٰ، ان کا رتبہ ان کے بیٹے مصطفیٰ سے پوچھئے، کب ہمیں معلوم کیا ہے والدین مصطفیٰ، پشت بھی پاکیزہ تھی اور رحم بھی پاکیزہ تر، حامل نور خدا ہیں والدین مصطفیٰ۔ اللہ کے محبوب فرمائیں کہ میں نماز عشاء پڑھ کے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوں اور سیدہ آمنہ مجھے آواز دیں، میں دوڑتا ہوا اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اور کاش یہ کہا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال کہا کرتا تھا مائیں مرا نہیں کرتی، میں اس بات کو بہت دہراتا ہوں، جن کی مائیں زندہ ہیں خدا کے لیے اپنی ماؤں کا ادب اور احترام کرو، اور جن کی نہیں ہیں وہ مائیں مرتی نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں بھی تمہارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جی ہاشمی صاحب، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، جن کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، گردن ادب سے جھک جاتی ہیں۔ ہم کیا، بس امام جلال الدین سیوطی روز جن کو جاگتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوتی تھی، اور صبح کی نماز کے بعد حجرہ مبارک سے باہر نہیں آتے تھے جب تک سرکار کی زیارت نہیں ہو جاتی، انہوں نے 26 کے قریب تو رسالے لکھ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان میں اور آپ کے ایمان کے بارے میں۔ جی علامہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، محسنہ کائنات، ممدوحہ کائنات، طیبہ طاہرہ عفیفہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر نور آج کی اس بزم نور میں الحمدللہ ہو رہا ہے، صبح نور میں۔
سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ جمالیاتی صفتیں اور اخلاقیات کی وہ عظمتیں اور وہ معراج کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی کو بھی عطا فرمائی ہے، اس کی سب سے اعلیٰ ترین مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری والدہ ماجدہ کو جو ہے وہ سرفراز فرمایا۔ آپ خاندان قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور آپ کے والد گرامی بھی اپنے قبیلے بنو زہرہ کے سردار تھے، سیادت جو ہے وہ آپ کے گھرانے میں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لحد پر نور پر اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ کو بڑی پاک بازی سے گزارا، اور حتیٰ کہ وہ دور کہ جو دور جاہلیت ہے اور عورتیں جو ہیں وہ شرم و حیا سے بالکل عاری نظر آتی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سیر نگار لکھتے ہیں کہ سیدہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، اور کسی غیر محرم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ پردے کا خیال رکھتی تھی، اور آپ اپنے ابتدائی عمر سے ہی آپ کے والد گرامی نے آپ کی تربیت اس انداز سے فرمائی تھی کہ جیسے آپ کو قسام ازل نے شروع سے ہی اس بات کے لیے جب چن لیا، منتخب کر لیا، تو آپ حسن انتخاب، قسام ازل کا حسن انتخاب تھا۔ جی ہاں، حسن انتخاب تھا، اور آپ کو جو ہے اس حوالے سے چن لیا گیا تھا۔ آپ اپنے قبیلے کے اندر اس طرح سے ممتاز اور منفرد تھی کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بنو زہرہ میں آپ جیسا عظمت و شرافت کا پیکر اور کوئی نہیں ہے، مطلب قریش میں آپ جیسا عظمت و شرافت کا پیکر اور کوئی نہیں ہے۔ اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تزویج کے لیے، مطلب آپ کے والد گرامی آپ سے کہتے کہ آپ شادی کر لیں، تو آپ منع کر دیتے کہ ابھی میری شادی کا وقت نہیں آیا۔ اکثر ایسا ہوا، کئی رشتے آتے تھے، بہت زیادہ آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ خواہش مند ہوتے تھے۔ اچھا اپنا ناصر، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شادی کیوں ہوئی؟ یعنی اس کی تحریک جو ہے وہ سیدنا جو تھے سیدہ آمنہ پاک، ان کے والد محترم جو تھے ان کی طرف سے یہ بھی تحریک ہوئی تھی، اور دوسرا وہ حضرت عبد المطلب کو جو یمن کے اس نجومی نے بتایا تھا، جو بڑا علوم جانتا تھا، اس نے کہا تھا کہ نبوت اور بادشاہت میں تمہارے گھر دیکھ رہا ہوں اور تم بنو زہرہ میں شادی کرنا۔ جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جب تخلیق کیا، پہلے تو معلوم نہیں کتنا عرصہ ہوگا جب وہ نور مصطفیٰ خدا کی حمد کے پردوں میں چھپا رہا۔ خدا تھا اور نور مصطفیٰ تھا، اور کبھی آغوش خدا تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ، وہ ان کو تکتا، یہ ان کو تکتے، اور عرصہ گزر گیا۔ پھر اللہ نے جب اس نور کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس کا عالم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی مجالس سجا کے اس کا ذکر کیا، اس کا ذکر کیا قرآن مجید میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں۔ پھر رب ذوالجلال نے پورا محفل میلاد تھی، محفل میلاد تھی، سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام کی اس میں شانوں کا بیان تھا انبیاء کے سامنے۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، حضور تب بھی رسول تھے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، پابند کر دیا کہ وہ جو شانوں والا رسول آئے گا تم نے اس پر ضرور بالضرور ایمان بھی لانا ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ اور پھر پوچھا قال اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ مانتے ہو؟ جی، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے ساتھ معاہدہ کرتے ہو؟ قَالَ فَاشْهَدُوا، فرمایا پھر گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا میں خود بھی گواہوں میں ہوں، میں بھی کاؤنٹر سائن کرتا ہوں اس ڈاکومنٹ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاؤنٹر سائن میرے بھی یہ ایسا تقریب حلف برداری تھی، اس میں خود رب ذوالجلال گواہوں میں شامل ہو گیا، اور یہ حضور علیہ السلام کا اب حضور کے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتقل ہونے کا وقت آیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ایسے، چونکہ اب نبوت کا سبھی فعل تو ہے نہیں، یہ تو وہب اور عطا ہے اللہ کی، اور رب ذوالجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب جب منتقل فرمانا تھا، تو سارے اپنی مخلوق کے روحوں میں سے پاکیزہ ترین روحوں کا انتخاب کر لیا کہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کے نور کا سفر ہوگا۔ اعلیٰ ترین خاندان جو تخلیق فرمائے ان میں سے سب سے اعلیٰ، اعلیٰ میں سے اعلیٰ کو رب ذوالجلال چنتا رہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد سپر فرمایا، سپریم، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق بنائی
جو سب سے اچھی مخلوق تھی اس میں رکھا، پھر مخلوق کے قبیلے بنائے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، پھر ان قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلے میں اللہ نے مجھے رکھا، فرمایا پھر گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیوتن، مجھے اللہ نے بہترین گھر میں رکھا۔ ایک بار حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، جبریل بتاؤ تو صحیح ہمارے گھر کے بارے میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے قلبت المشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو پھرا، آقا مجھے آپ کے گھر سے بہتر گھر اور آپ کے نسب سے بہتر نسب میں نے نہیں دیکھا۔ آفا کہا گردیدام مہر بتام ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، اللہ نے مجھے بہترین لوگوں میں مبعوث فرمایا، حتیٰ قرنن فقرنن، یعنی ہر زمانے میں جو بہترین لوگ تھے اللہ نے مجھے ان میں رکھا، یہاں تک کہ میری بعثت ہوئی ان لوگوں میں جو بہترین لوگ تھے۔ اچھا جی علامہ صاحب، بہترین لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے پہلے ہی حسن انتخاب رب کا جو تھا وہ سارا چل رہا تھا، لیکن زمانہ بھی جو بہترین تھا وہ عطا فرمایا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے، ادھر جانا ہے۔ مدینہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا مدینہ نہیں ہے۔ جی بے شک ایسا ہی ہے، جی بے شک ایسا ہی ہے۔ ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بہترین جو جائے ولادت ہے، سب سے بہترین قیام گاہ ہے۔ جتنی بھی مطلب دنیا کی عظمتیں تھیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سب شانہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب اس شان تو شانہ شان تو شانہ، جی اس شان تو شانہ سب بڑھیا، اس شان سے جو شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ آج ابوا شریف زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی کہ آپ دیکھیں گے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد نازلین اس وقت موجود ہے وہ عرش و کرسی لوح و قلم سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ مقام ہے، عرش اعظم سے افضل ہے۔ مدینہ ایک ہی ہے، دنیا میں کسی اور جگہ کو مدینہ نہیں کہا جا سکتا، اگر کہے تو گستاخی ہے۔ اب جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پر نور کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ لمس جس جگہ کو حاصل ہے وہ اگر عرش اولا سے زیادہ افضل ہے، تو جس بطن پر نور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی رہی تو وہ اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ جو ہے وہ میرے بطن پر نور میں منتقل ہوا، بعض سید نگاروں نے لکھا کہ جمعۃ المبارک کا شب ابی طالب میں مطلب وہ دن تھا، اور بعض نے لکھا کہ پیر شریف کا دن تھا، اس دن جو ہے وہ جیسے منتقل ہوا، اور یہ 2 یا 4 دن کی قربتیں ہیں جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاری سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل رہی۔ پھر آپ ملک شام کے سفر میں چلے گئے اور وہیں پہ رستے میں آپ کا جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں وصال ہو جاتا ہے۔ 200 عورتیں جو ہیں وہ کنواری رہی ساری عمر، بالکل، انہوں نے جب یہ اس دیکھا نور پہ جو عاشق تھی تو انہوں نے پھر شادی نہیں کی، کیونکہ وہ نور جس نے دیکھ لیا اس کے نظروں میں پھر کوئی جچتا نہیں، بالکل ایسی، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ اچھا جی ناصر، ایک بڑی دلچسپ بات، جی سیدنا محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، بغدادی نے، میں ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوں، آپ بھی شاید گئے ہوں گے، بغداد شریف میں ان کا مزار، محمود آلوسی رحمۃ اللہ، میں گیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ 10 جانور جو ہیں نا وہ جنت میں جائیں گے حیوانات میں سے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت اسماعیل کا دمبا، حضرت موسیٰ کی گائے، حضرت یونس کی مچھلی، حضرت سلیمان کی چونٹی، اصحاب کہف کا کتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اور آگے لکھا کہ یہ سب اس لیے جنت میں جائیں گے کہ ان کو انبیاء کرام سے نسبت ہے۔ یہ تو نسبت ہے، اور جو نور مصطفیٰ صلی جس بدن پاک جس رحم پاک میں رہا اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے وہ تو جنت میں سردار ہے، وہ جنت کے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت یہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبتیں جس چیز کو نصیب ہو گئیں وہ تو پھر بے مثال اور بے مثل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کے اندر جب نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، حضرت عبداللہ پورے علاقے میں سب سے بہترین حسن رکھنے والے، اور آپ نے جو ابھی اشارہ کیا نا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، علماء نے لکھا کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معاملات پیش آئے جو مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیش آئے، یعنی
وہ ہے کہ نور یتلألأ فی قریش، وہ ایسا نور تھا جو چمکتا تھا قریش کے اندر۔ سیدنا عبداللہ کا حسن و جمال اور پاک بازی دیکھیں نا، 100 اونٹ، عرب کی ایک بڑی خاتون جو ہے وہ کہہ رہی ہے مجھ سے نکاح کر لیں تو میں 100 اونٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی اس دور میں، اور نوجوان ہے بالکل ابھی، لیکن کیا کہا کہ میں اپنی پاک بازی پہ کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، وہ دعوت گناہ دیتی تھی، آپ نے کہا کہ نہیں مطلب میں تو یہ فعل حرام ہے اور میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، شادی کی بھی دعوت دی اس نے، جی ہاں، یعنی یہی نہیں کہا، شادی کی بھی دعوت دی کہ مجھ سے شادی کر لیں۔ جی ہاں، وہ بھی بڑی حسین و جمیل تھی جو دعوت دے رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے قبلہ غازی صاحب کہ آپ کسی مقام پر اگر تشریف لے جاتے تو وہاں پہ خشک تنے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہریالی عطا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جب تک وہاں تشریف فرما ہوتے درخت آپ پر سایہ کرتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جیسے آپ نے بتایا کہ حفاظت فرماتا ہے، اور پھر آپ جب کسی مقام پر تشریف فرما ہوتے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو آپ کو آواز سنائی دیتی کہ سلام علیکم ایھا المسطود ظہرہ نور محمد، کہ اس پر سلام ہو جس کی پشت میں نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جہاں مطلب آپ کے چہرے سے وہ نور مبارک جو ہے وہ اس طرح سے چمکتا تھا کہ دور دور تک اس کی روشنی جاتی تھی۔ سبحان جی اللہ۔ ہاں، اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نور میں جب وہ نور منتقل ہوتا ہے تو فرماتی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے میرے بطن پر نور میں جو ہے وہ جلوہ فرما ہو گیا۔ سیدنا عبد المطلب کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ آمنہ کے علاوہ کوئی رشتہ میرے بیٹے کے کمالات کے پیش نظر میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ جی ہاں بھائی یہی ہے سلیکٹڈ ون۔ جی آپ جو ہے وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدنا عبد المطلب فرمایا کرتے تھے کریمۃ من کرائم قبیلتی، کہ آپ میرے قبیلے میں سے سب سے زیادہ جو عزتوں والے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عزتوں والی خاتون ہیں، کریمۃ من کرائم۔ واہ واہ۔ آپ نے مطلب آپ کے بارے میں جو ہے یہ بات ارشاد، اور آپ فرماتی کہ پھر مجھے خواب میں اس بات سے آگاہی جو ہے وہ دی گئی کہ آپ کے جو بطن پر نور میں جو ہے وہ نور جلوہ فرما ہو چکا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ سیادت کا، اور آپ کو بوجھ ہی نہیں ہوا، جی بالکل، نہ آپ کو کوئی درد ہوئی، نہ آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، کسی قسم کی مطلب جیسے عورتوں کو اس ایام میں مطلب ہوتے ہیں مسائل، مجھے بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اور مختلف پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی یکے بعد سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی خواب میں جلوہ فرمائیاں ہیں، آ کر مبارکبادیں بشارتیں، اور پھر کہنا کہ عظیم ہوگا۔ اچھا خود بھی تو فرماتی ہے نا کہ میں آئے ہائے، وہ جو آخری الفاظ ہیں آپ کے کہ ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور ہر بڑی چیز فنا ہو جائے گی۔ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ میں نے ایک ایسے پاک باز چاند کو جنا ہے۔ جی ہاں، بے شک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی تسلسل میں آج 14.25 صدیاں بعد ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ ہماری سب کی مائیں قربان ان کے نقش پا پر، ان خاک کے ذرات کو جو ہے اس پہ قربان ساری دنیا کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہو، وہ ایسی عظیم ماں، آج ان کا ذکر پاک ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں صبح ازل سے ان کا ذکر شروع ہوا تھا، شام ابد تک جاری رہے گا۔ دیکھ رہے پہلی کتابوں میں جہاں جہاں ذکر آیا، ہندوؤں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آخر الزمان جو نبی آئیں گے ان کی والدہ کا نام امانت دار ہوگا، ان کے باپ کا نام اللہ کا بندہ عبداللہ ہوگا۔ یہ ساری انجیل میں ہے، تورات میں ہے، زرتشت کی اوسطا میں ہے، سیمیٹک نان سیمیٹک جتنے ریلیجن ہیں سب کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکر، آخری کتاب کال کی اوتار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام امانت دار ہوگا، اور ان کے جسم سے خوشبو آیا کرے گی۔ یہ ساری نشانیاں موجود ہیں جی۔ نام بتا رہے ہیں ان کے صاحبان ایمان ہونا، عبداللہ اور آمنہ۔ آمنہ اس میں فائل بھی ہے، اس سے ایک تو یہ کہ امن عطا کرنے والی، اور ایک یہ کہ ایمان عطا کرنے والی۔ امت کو ایمان اور صاحب ایمان سیدہ آمنہ سے ملا۔ غازی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست اہتمام فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کر لیا تو دعا وہی مانگی جو حضور نے فرمایا انا دعوت و ابی ابراہیم۔ وہ کہتے تھے ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول جس کا ذکر وہاں ہوا تھا وہ ان لوگوں میں بھیج دینا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہاں آنا تھا، اور ایک اور بات کروں بڑی ایمان افروز، وہ یہ ہے کہ وہ جو نور مصطفیٰ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، وہ جو جلوے دیکھے ہوئے تھے نا، وہ اس کی تڑپ تھی کہ جلدی سے یا اللہ وہ دکھا دے، یا اللہ بھیج دے، وہ نور دوبارہ دیکھنا ہے۔
اصل معاملہ یہ اور وہ دعا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے کر دی. سیدنا اسماعیل ساتھ تھے, اللہ کا گھر تعمیر کر کے جب اجرت مانگنے کا وقت آیا تو اجرتوں میں سے جو اجرت مانگی وہ یہ تھی, یا اللہ وہ نبی عطا کر دے, وہ رسول عطا کر دے, وہی نور کی طرف. جی ہاں, وہ جو پہلا دیکھا اور ہوا. جس پتھر پر قدم رکھے ہوئے تھے یہ دعا کرتے ہوئے, اللہ نے اس کو مقام ابراہیم کا نام دے دیا. کئی پتھروں پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے مگر ان کو مصلی نہیں بنایا, مصلی اس پتھر کو بنا دیا جہاں پر دعائے مصطفیٰ کی تھی. سبحان اللہ, یاد مصطفیٰ کی, ذکر مصطفیٰ کی. یہ مقام ابراہیم حرم مکہ میں خود میلاد مصطفیٰ کی یاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہر کوئی جب طواف کر کے رہتا ہے تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. اور وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. میں عرض یہ کرتا ہوں باقی سارے پتھر نکالے اس شرک کو ختم کرنے کے لیے جو مکہ والے کرتے تھے. ایک پتھر کو کہا بوسے دو, دوسرے پتھر کا کہا اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھو, تاکہ ان کے ذہنوں میں جو ان کا مزعومہ شرک ہے اللہ اسے بھی مٹاتا رہے. سبحان اللہ. اب غازی صاحب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا اہتمام کیسے کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو اے ابراہیم, آپ کو اے میرے خلیل, لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ قال ومن ذریتی, یا اللہ میری اولاد میں بھی. قال لا ینال عہد الظالمین, اللہ نے فرمایا ظالموں کو یہ وعدہ نہیں پہنچے گا مگر جو آپ کی اولاد میں صاحبان ایمان ہیں ان کو یہ وعدہ پہنچے گا. اور اللہ نے یہ وعدہ اس طرح پورا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک انبیاء نہیں آئے اس لڑی میں, سارے انبیاء لیکن تو 7 لوگ ہر زمانے میں ایسے رکھے جو صاحبان ایمان تھے اس فترت کے زمانے میں, اور یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اس غافل قوم میں بھی اللہ نے 7 پاکیزہ بندے رکھے اور ان میں اپنی وحدانیت کو باقی رکھا. قرآن نے کہا فَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے اس کلمہ توحید کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس طرح باقی رکھا کہ ہر زمانے میں 7 لوگ وحدانیت پر رہے اور ان میں حضور کے آباء و اجداد. پہلی بات یہ کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سے نا اس وقت کی جو لڑکیاں تھیں وہ کہتی تھیں آمنہ ہمارے ساتھ چلو ہم پانی لینے جا رہی ہیں. آپ کو ضرورت نہیں تھی, آپ امیروں کی بیٹی تھی اور گھر میں خادمہ بھی تھی, تو وہ کہتی ہمارے ساتھ چلو. آپ کہتی کیوں؟ کہتی جب تم جاتی ہو نا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے, تمہیں دیکھ کے تمہارے قدموں کی طرف پانی آ جاتا ہے, تو اس لیے ہمارے ساتھ چلو. دوسرا ماد بن عدنان جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے, آسلم کے اجداد میں سے, ان کے 40 بیٹے اللہ نے ان کو دیے ہوئے تھے اور بڑے طاقتور پہلوان تھے 40. حضرت موسیٰ کی قوم سے جب ان کی لڑائی ہوئی تو یہ ان پہ فتح یاب ہو گئے, ان کو بڑی انہوں نے پٹائی کی ان کی. تو حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھا کے دعا خلاف بد دعا دینے لگے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دے, نہ ان کے خلاف بد دعا نہیں کرنی, تمہیں پتہ نہیں کہ ان کی پشت مبارک سے کون آنے والا ہے, ساری دنیا کا سردار آنے والا ہے. جی آپ دیکھیں نا قبلہ غازی صاحب کہ جب غزوہ احد میں لڑنے کے لیے یہ کفار قریش وغیرہ جو ہے وہ جا رہے تھے, تو یہ سیر نگاروں نے لکھا کہ یہ ابوا کے مقام پر رکے اور انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اذیت دینے کی خاطر یہ ناپاک ارادہ کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر پر نور جو ہے اس کو اکھیڑ کے اس کی جو اس میں سے جسد پر نور. اچھا یہ سوچ پھر وہ ہے, یہ ہندا کی سوچ اس کا تسلسل ہندا نے کہا تھا اس وقت, ہندا کا لفظ نہیں پڑھا جی, لیکن مطلب وہی ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, ان کی بیگم جو تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی, تو یہ اس وقت کی یہ سوچ کافرانہ سوچ تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا اور ایسا کرنے کی خود ہی ان کے بندے ہی آگے, انہوں نے کہا یہ کام نہ کرنا, ورنہ ہر کوئی قبریں اکھاڑ کے نکالنے لگ جائے گا, غلط رواج شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو قبلہ اتنا, یہ ایک بابرکت حضور کی والدین کی یہ جوڑی تھی کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یاد جب بھی کرتے. میں آج صبح نماز میں 3 مرتبہ حاضر ہوا ہوں جو اللہ کی توفیق سے مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ابوا شریف میں گیا صبح نماز میں, اور بس میری پھر جو حالت ہوتی تھی نا وہاں جا کے وہ میں آپ کو بیان نہیں کرتا. جی بات ہر ماں باپ کو حضور کے ماں باپ کے لیے ان پر قربان ہو جانا چاہیے کہ آقا نے کیا ادب دیا. صبح کی نماز میں تلاوت خود ہی دل میں آ گئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما اوفن. سبحان اللہ. اب حضور کے قلب اطہر پر یہ آیت اتری ہے اور حضور کے والدین دنیا سے جا چکے ہوئے ہیں اور حضور لوگوں کو جن کے ماں باپ ہیں ان کو سکھا رہے ہیں اور اللہ مخاطب حضور کو کر رہا ہے. بڑے مزے کی بات, یعنی بات دوسرے لوگوں کے لیے, حضور کے والدین تو وفات پا چکے ہیں ایسا ہی ہے, اور دوسرے لوگوں کے لیے بات ہے, لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ بھی ہو سکتا تھا کہ تم لوگوں کے ماں باپ, مگر اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ نہیں, واحد حضور کو بلایا اور حضور کے صدقے سے باقی پھر قاری قرآن مخاطب ہوا اور باقی پڑھنے والے. کتاب الشفا سے جی یہ نسخہ ہے سورہ یوسف کی فضیلت. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ, کیونکہ جو شخص سورت کو اپنے پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے مراحل کو آسان فرمائے گا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفل قبول نہیں کرتا جب تک تم فرض ادا نہ کرو. جی حافظ محمد بابر صاحب. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی, جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ آمنہ ام شاہ جہاں, سیدہ آمنہ ام شاہ جہاں, ان کی عظمت کہاں ہو سکے گی بیان. سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ, اور مہر انور ملا ان کی آغوش کو, مہر انور ملا ان کی آغوش کو, بخشی اللہ نے ان کو سب خوبیاں, بخشی اللہ نے ان کو سب خوبیاں, اور مصطفیٰ جان رحمت کی ہیں والدہ, مصطفیٰ جان رحمت کی ہیں والدہ, ہے مزار آپ کا قبلہ قدسیاں, ہے مزار آپ کا قبلہ قدسیاں. سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ, اور لخت دل ساجد ان کا شاہ انبیاء, 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 سب جہاں آمنہ کے ہوئے مدح خواں, سب جہاں آمنہ کے ہوئے مدح خواں. سیدہ آمنہ ام شاہ جہاں, ان کی عظمت کہاں ہو سکے گی بیان.